تو کچھ دن پہلے ہماری طرف ایک بہت عجیب اور افسوسناک واقعہ ہوا۔ ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کو بھی میں سناؤں گا تو آپ کا بھی خون کھول جائے گا کہ یار ابھی بھی یہ غلاظت ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک اولاد نے ایک بیٹے نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا، اور وجہ اس نے بتائی کہ اس کی اپنے ماں باپ سے بنتی نہیں ہے۔ اور جب اس کے والد صاحب سے پوچھا گیا تو وہ بتایا گیا کہ بھائی یہ جو ہے بول رہا تھا کہ گھر کا آدھا رینٹ دو تو ہی اس گھر میں رہ سکتے ہو، ورنہ اس گھر میں جو ہے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مطلب آپ اپنے والدین کو اس طریقے سے کیسے بول سکتے ہیں؟ بول تو نہیں، یہ تو نکال رہا ہے۔ مطلب کس طریقے سے سوچ بھی ایسے کیسے سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور تم اس قدر گر گئے ہو کہ اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال رہے ہو، اور ان کو بول رہے ہو کہ بھئی یار گھر کا آدھا کرایہ دو تو ہی گھر میں رہ سکتے ہو، اور دنیا کو تم یہ بول رہے ہو کہ تمہارے والدین سے بنتی نہیں ہے۔ مطلب اتنی آپ کی اوقات کہاں سے ہو گئی کہ آپ یہ بات بولو کہ آپ کے والدین سے نہیں بنتی؟ مطلب اس والدین سے نہیں بنتی جس نے تمہیں اتنا بڑا کیا، جس نے تمہیں ایک اچھا بچپن دیا، جس نے تمہیں اسکول میں پڑھایا۔ مطلب تم اس والدین کو بول رہے ہو کہ تمہاری ان سے نہیں بنتی ہے۔ اور آج کل کے بچوں کو پتہ ہے کیا، میں اکثر بہت سے لوگوں کے منہ سے یہ بات سنتا ہوں کہ بھائی وہ بولتے ہیں کہ یار ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ کہ اس کے منہ سے بھی میں نے سنا کہ یار انہوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو تم منہ سے الفاظ بول رہے ہو وہ کس نے تمہیں سکھایا ہے؟ تمہیں بولنا پڑھنا لکھنا کس نے تمہیں سکھایا؟ تمہیں اسکول کس نے بھیجا؟ تمہیں اچھا کھانا کس نے کھلایا؟ تمہیں ایک اچھا کالج، اچھی لائف سٹائل کس نے تمہیں دی؟ دیکھو اچھے سے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹھتے ہی جو ہے تمہیں کسی بڑی گاڑی میں بٹھا دیا ہے، کچھ کر دیا، نہیں بھائی نہیں۔ آپ تو ان کا کسی منہ سے حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ ذلیل و خوار ہے وہ شخص، پھر فرمایا ذلیل و خوار ہے وہ شخص، پھر فرمایا ذلیل و خوار ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ آپ تو خدمت تو چھوڑو، آپ تو ان کو بڑھاپے میں، اور یہ میں جس کی بات بتا رہا ہوں اس کے والدین کی ایج 70+ ہے، جی ہاں 70 سال سے زیادہ۔ اور اس عمر میں والد کہاں سے پیسے لے کر آئے گا؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا یار۔ اب تو ہمارا کام بنتا ہے نا کہ یار ہم اپنے ماں باپ کو جس طرح انہوں نے ہماری بچپن میں پرورش کی، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے لیے تکلیفیں جھیلی ہیں، اب کیوں نہ ہم، جب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم کیوں نہ ان کی خدمت کریں۔ ٹھیک ہے تمہارے والد صاحب نے تمہیں ایک اچھی گاڑی نہیں دی، ایک اچھا گھر نہیں دیا، لیکن تمہیں اتنا تو قابل کر دیا نا کہ تم ان کو اور خود کو ایک اچھی چیز دے سکو۔ اور قابل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے ایک اچھی جاب پہ لگوا دیا، کہ تمہیں جو ہے وہ باہر بھیج دیا پڑھنا، نہیں بھائی۔ قابل کرنے کا مطلب ہے کہ تمہیں دنیا کے ساتھ چلانا سکھا دیا اس نے تمہیں سکھا دیا بیٹا تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اب اس دنیا میں نکل کے تمہیں کمانا ہے۔ بہت سے یہ اکثر مڈل کلاس لوگوں میں مطلب ایک چیز آ گئی ہے، میں سب کی بات نہیں کروں گا لیکن اکثریت جو لوگ ہیں وہ اپنے والدین کو یہ ضرور بولتے ہوئے ملتے ہیں کہ یار انہوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ تو ہر والدین کرتا ہے، نہیں بھائی وہ کیا اوپر سے لکھوا کے آئے کہ انہوں نے تمہارے لیے جو ہے تمہاری وجہ سے جو ہے تکلیفیں جھیلنی ہیں؟ اگر وہ لکھوا کے آئے تو تمہارا بھی تو فرض ہے نا، جو وہ تمہارے لیے تکلیفیں جھیل رہے ہیں تو جس طرح دوسرے بچے اپنے ماں باپ کو ایک اچھی طریقے سے رکھا ہوا ہے تو تمہارا بھی تو کام بنتا ہے کہ تم ان کو بھی اچھے طریقے سے رکھو۔ دیکھو ماں باپ جتنے بھی ظالم ہوں، جتنے بھی برے ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ ماں باپ جتنے بھی برے ہوں جتنے بھی ظالم ہوں، تمہارا کہیں سے ان سے کمپیئر کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ تمہارے اگر دماغ میں یہ فطور بیٹھا ہوا ہے نا کہ میری اور میرے والدین کی نہیں بنتی، تو جا کے ابھی جاؤ اور دماغ کو اپنے دھو کر لے کر آؤ اور اس چیز کو باہر نکالو کہ یہ تو کہیں سے سوچنا ہی نہیں ہے، یہ کسی بھی اینگل سے نہیں سوچنا کہ بھائی میری جو ہے میرے والدین سے نہیں بنتی ہے اس لیے جو میں ان سے الگ ہو رہا ہوں یا ان کو جو ہے میں گھر سے نکال رہا ہوں۔ نہیں بھائی، اس طرح کا اگر تمہارا دماغ ہے پھر بولوں گا جاؤ بھائی جا کے اس کو کسی اچھے دھوبی سے جا کے دھلوا لو، کیونکہ تمہارے بس میں تمہیں دھونا بھی نہیں آتا ہوگا، دھونا بھی تمہیں تمہارے ہی ماں باپ نے سکھایا ہے۔ تو
آپ کس طریقے سے اپنے والدین کو یہ بات بول سکتے ہیں؟ اور مطلب، اور ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اسٹرگلنگ فیس میں ہیں اور اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کریں گے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں ذلیل و خوار کرے گا ہی، لیکن وہ دنیا میں بھی آپ کو دکھائے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ رکھتا نہیں ہے، یہ وہ قرآن مجید میں بھی کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرو گے دنیا میں ہی دکھا دیا جائے گا، ان کے ساتھ برے رہو گے تو کل کو تم نے بھی ماں باپ بننا ہے، تمہیں بھی پتا ہوگا، تمہاری بھی اولادیں ہوں گی وہ۔ اب تو میں بس یہاں پہ ایک چیز بولوں گا، اپنی وجہ سے نا اپنی اولاد کو مشکل میں نہیں ڈالنا، کہ کیونکہ تم اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے تو بھائی تمہاری اولاد بھی ڈیفینیٹلی تمہاری نافرمان ہی نکلے گی۔ تو دماغ کو اپنے بھائی صحیح جگہ لے آؤ۔ آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس بچہ، ابھی میں مڈل کلاس کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ وہ ایک اسٹرگلنگ فیس سے نکلے ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ یار ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کتنا اسٹرگل کیا اور کس طریقے سے ان کو بڑا کیا ہے، کس طریقے سے ان کو اسکول کالجز یونیورسٹیز بھیجا ہے۔ تو پتہ ہے جب ایک مڈل کلاس بچہ کامیاب ہو رہا ہوتا ہے نا، اور وہ اپنی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا ڈر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے پوچھیں گے نا یار تمہارے اندر سب سے بڑا ڈر کس چیز کا ہے، تو یہی بات بولے گا کہ یار جب میں کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہا ہوں نا تو میرے ماں باپ کا ساتھ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ یہ مڈل کلاس بچے کا سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ کامیاب ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یار بس یا اللہ میرے ماں باپ کو زندگی دینا کہ وہ میری کامیابی دیکھ سکیں، کہ مجھے بھی موقع دینا کہ میں ان کو بھی خوش رکھ سکوں، ان کو بھی ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ تو یہ ہر بچے کا، خصوصاً میں بولوں گا بھائی مڈل کلاس بچے کا یہ سپنا ہوتا ہے، اور اس میں بہت سے لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے نا اچھا فیوچر دے سکیں، ایک اچھا، وہ کہتے ہیں نا جب بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو ان کو ایک اچھی ریلیکسنگ لائف دے سکیں، ہر چیز سے آزاد کر دیں گے بھائی بس اب بیٹھو اور جو ہے نا حکم چلاؤ، اور جو ہے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کام نہیں کہ آپ کی یہاں ہماری کیا اوقات ہے، آپ کی ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم آج جس بھی مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری کیا اوقات ہے۔ لیکن ہم یہ بولیں نا کہ یار یہ سب ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مجھے تو بھائی اگر مجھ سے پوچھیں گے نا تو مجھے تو 0.00% شک نہیں ہے کہ بھائی جو بھی آج میں ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں بلینئر ملینئر ہوں، نہیں بھائی، لیکن اللہ نے مجھے جتنا بھی کامیاب کیا ہے یا جتنا بھی کامیاب کرے گا وہ سب مجھے میرے ماں باپ ہی کی وجہ سے کرے گا۔ اور بہت سے لوگ آپ کو زندگی میں ایسے مل جائیں گے جو یہ بات ضرور کہیں گے، بے شک وہ بھائی میں بول رہا ہوں اگر وہ 50-60 ہزار روپے کی بھی سیلری پہ ہے نا اور خوش ہے اور اس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ہے، تو اس سے بھی جا کے آپ یہ سوال پوچھیں گے نا تو وہ یہی بولے گا یار میں جتنا کامیاب ہوں نا تو اس کامیابی کی اور اس سکون کی وجہ صرف میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ہر ماں باپ کو سلامت رکھے اور ہر اولاد کو نافرمانی سے بچائے، ہر اولاد کو ماں باپ کے غم سے بچائے۔ یا دیکھیں اگر آپ نے ماں باپ کے بارے میں پوچھنا ہے نا تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ اور میں تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے رکھا، اور میری تو دعا ہے کہ اللہ تا حیات ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم رکھنا، وہ ہماری ہر کامیابی پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، سیلیبریٹ کریں، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اپنے ماں باپ سے برابری کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب آپ یہ بات بولتے ہیں نا کہ ہماری ان سے بنتی نہیں ہے تو یہاں آپ کہیں نہ کہیں برابری ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جملے نہیں بولا کریں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ دوستوں یاروں میں بیٹھ کے بھی یہ بات بول دیتے ہیں کہ یار ہماری تو ہمارے ماں باپ سے بنتی ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں، اپنے ماں باپ کو ایک بار جو ہے نا صرف مسکرا کے دیکھ لیں، اس پہ بھی ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ثواب رکھا ہوا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھو تو بھی میں تمہیں ثواب دوں گا۔ تو یہ بڑے حسین رشتے ہوتے ہیں۔ آپ اور میں پھر بولوں گا خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان رشتوں سے رکھا ہوا ہے، اور میری دعا ہے کہ ہم پر یہ رشتے قائم رہیں اور کبھی بھی ان کو
تکلیف نہیں پہنچائیں، ناراض ہو جائیں تو کوشش کریں کہ بھائی آپ فوراً ان کو منا لیں، ان کو دنیا کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ آپ آج اسٹرگلنگ فیس میں، کل اس سے ضرور نکل جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب آپ کے حالات بدلیں تو آپ کے پاس سے آپ کے والدین نکل جائیں۔ اور اس چیز کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیں کہ اپنے والد صاحب سے جو ہے نا آپ پیسوں کی ڈیمانڈ کریں۔ دیکھیں جن کے پاس ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اکثریت وہی بندہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے جن کے والد لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سے لے کر آئیں گے، کس سے مانگیں گے؟ تو بھائی ایسی ڈیمانڈس کو، ایسے جو بھی اپنے والدین کے ساتھ کریں، ان چیزوں کو اپنے دماغوں سے نکال